بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ خیمہ بالوں کا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمہ سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے اس صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمہ سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ اس صاحب نے کہا میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، درد زہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد زہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کی صلاح ہے تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل، گوڈر وغیرہ لے لوں اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لوں۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمہ میں چلی گئی اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب اس صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرائے اور آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ ہانڈی خیمہ کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے عہد میں خوب ہوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بلند شان کے باوجود ایک غریب بدو کی رات بھر خدمت کرتے ہیں۔ بھلا اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو جنگل میں لے جائے اور خود چولہا جلا کر پکائے۔ مسلمانوں کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔